اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، الحمدللہ ہم لوگ ہمارے نماز کے ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں اور ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات ہماری لاسٹ لیکچر میں کور کر لی تھیں، اور آج انشاءاللہ ہم تیسری آیت جو آپ کے پاس بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے مالک یوم الدین، اسے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 3، یہ دیکھنے میں تو صرف 3 لفظ نظر آ رہے ہیں، مالکی یومی دین، لیکن یہ تینوں لفظ اتنے گہرے ہیں کہ اگر ہم ان کا اثر اپنے اندر لیں تو یقین مانیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو ابھی اس کی طرف چلتے ہیں۔ آلریڈی کلرز کے ساتھ ہم نے بریک ڈاؤن کیا ہے پورشنز کو، تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مالکی کو ہم سیپریٹ پڑھتے ہیں، یوم کو سیپریٹ دیکھیں گے، اور الدین کو انشاءاللہ سیپریٹ دیکھتے ہیں۔ تو مالک آلریڈی سمپلی 3 لیٹر آلریڈی نظر آ رہے ہیں، میم، لام، کاف۔ تو آلریڈی ہی یہ 3 لیٹر ہمارے پاس ہیں جس سے ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے مالک۔ مالک ہم عام زبان میں بھی جیسے پڑھتے ہیں، مالک مطلب مالک سم ون ہو از دا اونر، ٹھیک ہے؟ تو سیم میننگ یہاں پہ لے سکتے ہیں، اونر آف سم تھنگ، ماسٹر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیں، کنگ یا بادشاہ کا کانسیپٹ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے خلاف اس کی رعایا، اس کی پبلک احتجاج کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے، لیکن اللہ ایسا مالک ہے کہ اس کے خلاف آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپ کے اونرشپ رائٹس ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ کے پاس یہ پین ہے اور آپ اس کے اونر ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پین کو چاہے 2 ٹائمز دگنی پرائس پہ بیچیں کسی کو، چاہے اسے کہیں پھینک دیں، چاہے اسے توڑ دیں، چاہے کسی کو گفٹ کر دیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے پاس اس چیز کے اونرشپ رائٹس ہیں، آپ کے پاس اس کا وہ اختیار ہے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ احتجاج نہیں کر سکتی۔ یہی اوقات اور حیثیت اور سٹیٹس ہمارا ہے اللہ کے سامنے، کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا اونر ہے، ہی از دا ماسٹر، اور ہم اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی گلہ شکوہ، کوئی احتجاج، پروٹیسٹ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسا چاہے ہمیں ویسا رکھے، اور ہم نے ہر حال میں شکر صبر کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو یہ ہمارا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ اب اگلے 2 ورڈز کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر کولیکٹیو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ میں ایک بہت خوبصورت اگزامپل کے ساتھ آپ کو اس مالک ہونے کے کانسیپٹ کو اور زیادہ گہرائی سے بتاؤں گا۔ یوم، یوم عام طور پہ کہا جاتا ہے دن کو، دا ڈے آف ججمنٹ یا دا ڈے آف آخرہ، جو بھی اس کا میننگ آپ لے لیں، تو یوم یہاں پہ لیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہر چیز کو میئر کرنے کا ایک یونٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے ویٹ، وزن میئر کرنا ہے تو اس کو آپ گرامز یا کلو گرامز یا پاؤنڈز میں وزن کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی لینتھ ناپنی ہو، میئر کرنی ہو، تو آپ اس کو انچز میں یا سینٹی میٹرز میں میئر کرتے ہیں، تو اس کا کوئی یونٹ ہوتا ہے ہر چیز کو میئر کرنے کا۔ اسی طرح سے ٹائم، وقت، اس کو میئر کرنے کا جو یونٹ ہے وہ ہے یوم۔ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے،
اور کئی جگہوں پہ جس کے بارے میں کچھ ذکر ایسے بھی آیا ہے، آدھا دن یا آدھے دن سے تھوڑا زیادہ حصہ، ایک دن، چند دن، ایام، یوم کی جمع یا پلورل آتی ہے ایام، تو ایک دن کو یونٹ لے کر اس کے ساتھ کیلکولیٹ بہت جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، آدھا دن، آدھے دن سے تھوڑا زیادہ، ایک دن، کئی دن، چند دن، اس طرح سے 3 دن، تو یوم کو لے کر اللہ نے ٹائم کو میئر کیا ہے قرآن میں۔ جب ہم یہاں پہ اس کو لے کے چلتے ہیں مالک یوم، اگر آپ صرف اتنا پورشن لیں تو اللہ جو ہے اس کے پاس اونرشپ رائٹس ہیں ٹائم کے، ہی از دا اونر آف دا ٹائم۔ وہ چاہے تو ایک دن کو بہت بڑا کر دے، چاہے اس کو چھوٹا کر دے، چاہے اسے بڑھائے اسے کم کرے، اللہ از دا اونر آف ٹائم۔ مثلا اگزامپل اس کی لیتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہمیں سننے پڑھنے میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، تو وہ کیا مطلب ہوا کہ وہ والا ایک دن، 1 ڈے، یہاں کے ٹائم کے حساب سے اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ یہاں دنیا کے حساب کے 50,000 سالوں کے ایکول وہ ایک دن ہوگا۔ تو کون سی ذات ہے جو وقت کو بڑھانے کا اختیار رکھتی ہے؟ یہی مالک ہے وہ، دس ہستی، دس پرسنالٹی، اللہ، یہ ہے اونر اینڈ دا ماسٹر آف ٹائم۔ یہ جب چاہے اس وقت کو بڑھا دے، جب چاہے اس وقت کو کم کر دے۔ اس کے اندر اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی مشکل جلدی کٹ جائے، تو اس کو وقت کو کم کر دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کے پاس خوشی کے لمحات ہیں اور آپ اس میں برکت مانگتے ہیں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کی خوشی کو بڑھا دے، اس وقت کو بڑھا دے۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو یہ سب کچھ وقت اسی کے اختیار میں ہے۔ آپ کی موت کا وقت کیا ہے، آپ کی پیدائش کا، پیدا ہونے کا وقت کیا تھا، وہ لمحہ، وہ وقت اللہ نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اور اللہ ہی اس ہر چیز کا جو بھی وقت اور ٹائم سے ریلیٹڈ ہے اس کا مالک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ پہلے 2 ورڈز کو اگر ہم جوڑیں تو بنتا ہے۔ ہم عموماً یوم کے ورڈ کو بڑا لائٹلی لے کے چلتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اینڈ دا اونر آف ٹائم، وقت کے ملکیتی حقوق، ملکیتی رائٹس جس کے پاس ہیں، اللہ وہ ذات ہے، وہ ہے مالک۔ آگے ہم آتے ہیں دین کے اوپر۔ جو دین ہے، دین کا روٹ ورڈ دانا سے ہے، دال الف نون دانا، یہاں سے ہے دین۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے مراد جو ہم سمپل اپنی لوکل لینگویج میں لیتے ہیں، جیسے ہمارا دین اسلام ہے تو دین کا لفظ یا ریلیجن، یہ دین اور یہ دین تھوڑے ڈیفرنٹ میننگ کے ہیں، لیکن ان کا روٹ ورڈ سیم ہے۔ تو ابھی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دین سے مطلب یہ ہے، اس کی ایگزامپل یوں لیں کہ جیسے میں نے آپ سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، قرض لیا ہے، فار ایگزامپل 10,000، آپ نے میرے سے وہ واپس لینے ہیں۔ آپ نے کسی اور سے 20,000 ڈیٹ ہے آپ کے اوپر، قرض لیا ہوا ہے، اس نے کسی تیسرے شخص سے، اس نے کسی چوتھے شخص سے، کسی نے مجھ سے بھی قرض لیا ہوا ہے، کسی کا قرض میں نے دینا ہے، کسی سے واپس لینا ہے۔ تو جب ہم سب لوگوں نے ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا قرض کسی سے لیا ہوا ہے، کسی کو دیا ہوا ہے، تو اچانک ایک ایسا رول، ایک آرڈر آ جائے، ایک ایسا حکم آ جائے کہ ہر کوئی اپنے قرض، اپنے کھاتے، اپنے اکاؤنٹس سیٹل ڈاؤن کر لو، ڈاؤن ٹو زیرو کر لو۔ تو جب وہ سیٹلمنٹ کی جائے گی، ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، لینا دینا بیلنس کیا جائے گا، کھاتے برابر کیے جائیں گے،
آپ نے اپنے قرضے ادا کرنے ہیں وہ آپ ادا کرو گے، جو آپ نے لینے ہیں وہ آپ لو گے۔ تو جب یا جس وقت یہ کام کیا جائے گا، سیٹلمنٹ آف یور اکاؤنٹس، اپنے کھاتوں کو سیٹل کرنا، اس ایکٹیویٹی کو کہا جاتا ہے دین۔ اور جن پیرامیٹرز یا پالیسیز کے مطابق، جن پالیسیوں کے مطابق آپ اپنے کھاتے سیٹل ڈاؤن کریں گے، وہ پالیسیاں، وہ احکامات، ان کو کہا جاتا ہے دین، جس کو انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں، آرڈیننس بھی کہہ سکتے ہو۔ ایسا قانون، ایسا لا، ایسے ریگولیشنز جن کو کلیکٹیولی ریلیجن کہتے ہیں، کہ ان ریگولیشنز کی روشنی میں آپ نے اپنے کھاتے سیٹل ڈاؤن کرنے ہیں۔ تو کھاتے سیٹل ڈاؤن کرنے والا جو دن ہے اس کا وہ مالک ہے، اونر ہے۔ تو یہ اس کا بامحاورہ میننگ بنے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک کانسیپٹ، ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی ایک ایگزامپل یوں لیجئے کہ ایک بہت کھلا بڑا گراؤنڈ ہے، میدان ہے۔ اس میدان میں گاڑیاں بیچنے سے متعلق نیلامی یا آکشن کنڈکٹ ہونی ہے، آکشن ہے، نیلامی ہے گاڑیوں کی، اور لوگ اس میدان میں اپنی گاڑیاں لے کر بھی آئیں گے جو بیچنا چاہتے ہیں، اور جو خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں آئیں گے۔ بالکل جیسے گاڑیوں کے خرید و فروخت کی منڈی سمجھ لیں، مارکیٹ سمجھ لیں، تو وہ ہے آکشن پلیس، نیلامی کی جگہ۔ وہ جو جگہ ہے اس کا اونر بھی ایک ہستی ہے، اور وہی ہستی ان سب گاڑیوں کی بھی مالک ہے، اور جو سیلر اور بائر ہیں، بیچنے والے اور خریدنے والے، ان سب کی بھی مالک اور اونر وہی ایک ہستی ہے۔ اب جب وہ میدان سج گیا، ریڈی ہو گیا، لوگ گاڑیاں بھی لے آئے، بیچنے والے لوگ آ گئے، گاڑیاں آ گئیں، اور خریدنے والے بائرز اور خریدار بھی آ گئے۔ اب اگر وہ جو اونر ہے ہر ایک چیز کا، وہ یہ کہے کہ فلاں شخص تم آج اپنی گاڑی 10 گنا 10 ٹائمز زیادہ قیمت پہ بیچو گے، فلاں تم آج اپنی گاڑی بالکل نہیں بیچو گے، فلاں تم آج اپنی گاڑی مفت میں فری میں دے کے جاؤ گے، فلاں آج تم سے تمہاری گاڑی چھین لی جائے گی، فلاں آج تمہیں مفت میں فری میں گاڑی ملے گی، تمہیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں دینے، فلاں آج تمہیں آدھی قیمت پہ گاڑی ملے گی، فلاں آج تم 50 ٹائمز 50 گنا زیادہ قیمت ادا کرو گے اپنی گاڑی خریدنے کے لیے۔ جو ایک ہستی اونر ہے ہر چیز کی، وہ اپنے میرٹس کے مطابق، اپنے بتائے ہوئے ریلیجن اور آرڈیننس کے مطابق یہ فیصلے کرے گی کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ ہے اونر اس دن کا۔ اب میں اسی گاڑیوں کی ایگزامپل کو گاڑیوں کی بجائے ریپلیس کرتا ہوں ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے ایکشنز اینڈ ڈیڈز کے ساتھ، جو ہمارا اعمال نامہ ہے اس کے ساتھ۔ اب اس دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال لے کے اس میدان میں آئے گا۔ آج ہر شخص نے کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، کسی کا واپس کرنا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اللہ جو مالک ہے اس وقت کا، جو اب اس دن کو 50,000 سال کے برابر کا کر دے گا، اب یہ بتائے گا کہ آج تم سب لوگ اپنے کھاتے سیٹل کرو گے اللہ کے بتائے ہوئے آرڈیننس اور قانون کے مطابق، اور اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ باٹم لائن اینڈ پہ کھاتے زیرو کرنے کے بعد کس کے کھاتے اور اکاؤنٹس پلس میں ہیں اور کس کے مائنس میں ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ نے ایک سوال پوچھا کہ میری امت کا سب سے مفلس ترین شخص کون ہوگا؟ یعنی عام سمجھنے کے لیے کہ سب سے غریب یا مفلس کون ہوگا؟ تو مختلف صحابہ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق
مختلف آنسر دیے. کچھ نے کہا کہ جس کے پاس مال و دولت یا پیسے فائنینشلی اسٹرینگتھ نہ ہو تو وہ سب سے مفلس ہے. کچھ نے کہا جس کے پاس مخلص دوست نہ ہو. کچھ نے کچھ وجوہات بتائیں، جس کے پاس علم نہ ہو وہ مفلس ہے. تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف وجوہات بتائیں کہ اس وجہ سے فلاں طرح کا شخص مفلس ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا کہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ کہ لوگ اس کے اعمال کو دیکھ کے رشک کریں گے، جیسے کہ اس کے بہت اعمال ہیں. اور جب اس کے اعمال کی بنیاد پہ اسے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جانے لگے گا تو اتنے میں ایک طرف سے ایک شخص آئے گا اور کہے گا یا اللہ، اس شخص نے، اس آدمی نے مجھے فلاں وقت پہ دھوکہ دیا تھا یا فلاں وقت پہ میرا حق مارا تھا. اب کیونکہ یہ دن سیٹلمنٹ کا دن ہے تو اب سب کے کھاتے سیٹل ہونے ہیں، تو اب اس شخص کی کچھ نیکیاں لے کر اس انوسینٹ شخص کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ نقصان ہوا. اور پھر ایک اور شخص آئے گا، وہ بھی کچھ اسی طرح کا کلیم رکھے گا، پھر ایک اور آئے گا، اور کرتے کرتے لوگ آتے جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں تھوڑا تھوڑا کر کے سیٹل کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دی جانی لگیں گی، اور اینڈ پہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن لوگ ابھی بھی آ رہے ہوں گے جو اس شخص کی غلط پبلک ڈیلنگ یا دنیا میں لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، رویہ رکھنا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، اب جو آئے گا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور اس کا کھاتا سیٹل کرنے کے لیے اس کے کچھ گناہ لے کر اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور کرتے کرتے اس کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے مفلس ترین شخص حضور کی حدیث کے مطابق. تو اب ہمارے اس کانسیپٹ کے اوپر جو ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین، یعنی ایسا دن جس کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس دن وہی فیصلے کرنے والا ہے کہ کیسے اپنے کھاتے سیٹل ہوں گے. آج سب کو اس کا حق اور انصاف ملے گا. اس میں آپ ایک پریکٹیکل لیمیٹیشن دیکھیں. اگر دنیا میں ایک شخص ہے اور وہ کسی کو قتل کر دے، مرڈر کر دے، کلنگ ہو جائے، اور اب اگر تو وہ ایک شخص کو قتل کرتا ہے، اب اس کو بھی سزائے موت یا ڈیتھ سینٹنس سنا دی گئی اور اسے سزائے موت یا ڈیتھ سینٹنس ہو گئی، تو اس نے بھی قتل یا موت کے بدلے میں اپنی موت کو فیس کیا. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ ملٹیپل کلنگز کرتا ہے، 8 9 10 لوگوں کو قتل کر دے، اب جب اس شخص کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا دنیا کی عدالت میں اور اس کو بھی ڈیتھ سینٹنس ہو جائے، تو اس نے تو ڈیتھ ایک ہی دفعہ فیس کرنی ہے نا، جبکہ اس کی جو غلطی یا گناہ ہے وہ تو اس نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے. اب قیامت والے دن انصاف ہوگا پورا پورا، یعنی اگر کسی نے 10 مرتبہ قتل کیا ہے تو وہاں پہ اس کو 10 مرتبہ ہی سزا ہوگی، بار بار، اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، بار بار ہوگی. دنیا کی طرح کی لیمیٹیشن وہاں نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ کو، یعنی اس شخص کو ایک دفعہ موت ہوگی اگر، یا اس کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں پہ موت کا کانسیپٹ اب ختم ہو جائے گا، اب وہ فار ایور والی زندگی ہے. تو اب اس کو موت کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا. ایک مرتبہ گزرے گا، دوبارہ پھر تندرست ہو جائے گا، پھر دوبارہ گزرے گا، 10 ٹائمز ہوگا. تو یعنی وہاں پہ پورا انصاف ہوگا، پورے کھاتے سیٹل ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ ہے مالک یوم الدین کا، کہ اس دن جسٹس ہوگا، دا ریئل جسٹس. اور اس دن اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو یہ کانسیپٹ ہے مالک یوم الدین، جو بظاہر 3 لفظوں پہ بیسڈ ایک آیت ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اپنے اندر بہت گہرا
معنی لیے ہوئے ہے، اور جب ہم ترجموں میں پڑھتے ہیں تو چھوٹی سی اسپیس کے اوپر لکھا آ جاتا ہے ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ یا روز جزا کا مالک ہے. تو یہ پورا کانسیپٹ وہ تھوڑی سی اسپیس میں کور ہی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمپل معنی میں اس آیت کے یا اور اس طرح کی بہت ساری آیات کے اثرات محسوس ہی نہیں ہو پاتے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت کس طرح سے ہماری زندگی کو بدل دے، ہم اس حد تک پہنچ نہیں پاتے. تو اس آیت کے مفہوم کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ہماری زندگی میں اور ہماری نمازوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اس پورے دھیان کے ساتھ، اس پورے خیال کے ساتھ ہم ہماری نمازوں کو پڑھیں کہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہے، اور ہم اللہ کے سامنے اسی کا کلام، اسی کا قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی کے سامنے اسی کا کلام سنا رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا دل ہر لمحے اللہ کے ساتھ تقوی کی حالت میں رہے، اور ہماری نمازوں کا اجر بہتر ہو جائے، اور وسوسوں کی جگہ پہ انہی آیات کے مفہوم کو ہم ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں لے کر چلیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں میں بہتری عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.